السلام علیکم۔ محمد عمر دین دنیا چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ میرے سب مسلمان بھائی اور بہنیں خیریت سے ہوں گے۔ ٹائم کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے، وہ ایسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 = 5، اور دوسری سکول سکھاتی ہے 2 + 2 = 4، تو آپ کون سی سکول میں داخل ہوں گے؟ وہ سکول جو حق کی بات کر رہا ہے، لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 + 2 = 4 ہے اور 2 + 2 = 5 نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے، آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے، کفر کی کدھر بات ہے؟ وہ حق کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتے ہیں کس طریقے سے دعوت دینا۔ یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلے اس کی سجدہ کروں گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا، جو قرآن کی آیت ہے۔ تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا۔ اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت ہے، میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے، آپ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے۔ کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کا، ٹھیک ہے، کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے، اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا۔ تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں، میں کہوں مت داخل ہو، کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے، آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو۔ اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ پر ہم یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کتنے بھگوان میں مانتے ہیں، کوئی کہیں گا 3، کوئی کہیں گا 100، کوئی کہیں گا 1000، کوئی کہیں گا 33 کروڑ۔ لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے، ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے، اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداؤں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے، تو وہ ہندو کہیں گا
کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ پیڑ بھی خدا ہے, چاند بھی خدا ہے, سورج بھی خدا ہے, انسان بھی خدا ہے, سانپ بھی خدا ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ بھی خدا کا ہے, چاند بھی خدا کا ہے, سورج بھی خدا کا ہے, انسان بھی خدا کا ہے, سانپ بھی خدا کا ہے. تو یہ فرق جو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمان کے درمیان ہے, وہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. فرق ہے صرف کا. اگر ہم اس کا کے فرق کو سمجھ سکے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. صرف فرق ہے کا. کس طریقے سے ہم اس فرق کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم سمجھے ان کے کتابوں سے خدا کا کیا تصور ہے. جب ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1, اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. آگے جب ہم پڑھتے اپنشد ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے, کئی مقدس کتابیں ہیں. لکھا ہے شویتا شترا اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناکست کسج جنیتا نچدیپا, جس کے معنی ہے اس خدا کے نہ ہی کوئی والدہ ہے, نہ کوئی والد ہے, نہ ہی کوئی رب ہے. اس خدا کے نہ کوئی والدہ ہے, نہ والد ہے, نہ کوئی رب ہے. آگے لکھا ہوا ہے شویتا شترا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس بھگوان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور بھگوت گیتا میں صاف لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں all those of materialistic people the intelligence is being stolen by material desires. means جو کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, جو لوگ پیسے سے متاثر ہے, وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. all those whose intelligence has been stolen material desires they worship demigods, جس کے معنی ہے کہ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس خدا کا کوئی بھی عکس نہیں ہے. لکھا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبوتی مپاستے. اندھاتم مینس اندھکار, اندھاتم مینس اندھیرا, پرویشنتی مطلب داخل ہونا. وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبوتی مطلب نیچرل تھنگس, مثال کے طور پہ ہوا, پانی, آگ. جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, مثال کے طور پہ ٹیبل, چیئر, بدھ. اگر آپ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. کون کہتا ہے؟ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9. اور جو برہما سوترا ہے ہندوازم کا, وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. تو میں کہوں گا ہندو سے کم از کم آپ کی کتاب میں دیکھو بھگوان ایک ہے, نہ اس کا بت ہے. آپ ایک بھگوان کی عبادت کرو اور کسی کی مت کرو. تو پہلے پہ میں اس سے قبول کراؤں گا لا الہ الا اللہ کہ بھگوان ایک. جی گائز, امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. شکریہ.